ناظرین، امن و امان کے حوالے سے پورے پاکستان کے حالات ابتر ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے حالات بدترین۔ آئیے قاری روح اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ کئی صورتوں میں جو ہیں وہ خواتین بیوائیں ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، حکومت کی رٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جرم ایک ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے بہت زیادہ مختلف دائرے ہیں۔ پھر اسلحے کی فراوانی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلحے کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ کوئی شخص اگر جیب میں اپنے ساتھ چاقو بھی لیے پھرتا تھا تو اسے اس بات کا ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں پولیس والے راستے میں تلاشی نہ لیں۔ اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ دہشت گردی کی تعریف واضح کر دیں، لیکن اقوام متحدہ اور دنیا کی دیگر قومیں اور سول سوسائٹی، یہ لوگ ابھی تک دہشت گردی کی تعریف کے اوپر متفق نہیں ہو سکے۔ دہشت گردی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے اور انتہائی قبیح جرم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اور دنیا کے تمام اقوام مل کر اس کے سدباب کے لیے قانون سازی کریں، اس کی تعریف واضح کریں اور مل کر اس کے خلاف پھر کام کریں۔ ناظرین، لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے تعلق اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ محمد علی کے پیارے محمد علی کو رو رہے ہیں۔ ان کے چچزاد راج ولی جب ان کا ذکر کر رہے تھے تو کس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ محمد علی جو ہے میرا کزن بھی تھا اور بہنوئی بھی تھا۔ یہ 2003 میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ بہت خوش تھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ ایک دو دفعہ اور دبئی بھی گیا تھا مگر وہاں کمپنی میں تھا، مگر وہاں وہ ناکام ہو کر ادھر آئے، پھر نوکری کے بھاگ دوڑ میں شروع ہو گیا۔ اچھا آدمی تھا اور گھر کا سب کچھ وہ سنبھال کرتا تھا۔ 10 سال سے اس کا خواہش تھی کہ میں پولیس میں بھرتی ہو جاؤں، اور جب بھرتی ہوئی تو بہت خوش تھا، اور ٹریننگ پر بھی اس نے اپنا نام خود ڈالا تھا کہ میں ٹریننگ کے لیے خوشی سے جاتا ہوں۔ یہ تقریباً 300 آدمی بھرتی ہوئے تھے، اس میں 50 آدمی وہاں بھیج دیے تھے نا ٹریننگ کے لیے، تو اس نے خود کہا کہ میں ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں۔ جب وہ ٹریننگ کے لیے نام دیا تو پھر میں غصہ ہو گیا اس پر کہ کیوں اپنا نام دیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں شوق سے جاتا ہوں ٹریننگ کے لیے۔ میں نے کہا کہ خیر ہے، مجھے سرما میں جاتا تھا کیونکہ وہاں لاہور میں بہت گرمی ہے، پھر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ خیر میں ٹھیک ہوں، گرمی میں کر سکتا ہوں۔ اس جدائی میں تم اندر سے بکھر جاؤ گے، اس جدائی میں تم اندر سے بکھر جاؤ گے، کسی معذور کو دیکھو گے تو یاد آؤں گا۔ ناظرین، اس عورت کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ بھری جوانی میں جس کا شریک سفر اسے چھوڑ گیا، اس کے بچوں کو یتیمی کا دکھ ملا۔ کون جانتا تھا کہ بخت ضیاء کے بخت میں ایسی تاریکیاں لکھی ہوں گی۔ کیسے انسان تھے محمد علی؟ بہت اچھی، سب بچے اس سے بہت پیارے تھے، بچوں کے لیے پھل زیادہ لاتے تھے، میں کپڑوں کی زیادہ فرمائش کرتی تھی، چوڑیاں، کپڑے اور جوتے، سب کو پیار کرتی، لیکن سب سے بڑی بیٹی کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ بڑی بھائی نے بتایا کہ آپ کے شوہر کو شہادت ہوئی، اب وہ گھر میں نہیں ہے تو گھر ویران سا لگتے۔ ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفحۂ زیست کو پلٹو گے تو یاد آؤں گا۔ آخر دہشت گردی پھیلانے کے سلسلے میں ان دہشت گردوں کی کیا نفسیات ہے کہ وہ محض انسان اور زمین کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں؟ وہ خود اپنی جانوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور ہزارہ بے گناہ انسانوں کے خون سے بھی زمین کو رنگین کر دیتے ہیں۔
اپنے خودکش ساتھیوں کو اہداف تک پہنچا کر ان کو مارنے پر مجبور کرنے والے کس کا بھلا کرتے ہیں؟ حکومت اپنی ایک ذمہ داری محسوس کرتی ہے کہ اگر کوئی مر جائے اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ کی کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے، لیکن اس گھرانے سے آپ پوچھیں کہ تمہارا ایک کفیل مر گیا، اس کی تو پوری زندگی ہے نا، گھر والوں کی تو پوری زندگی ہے، کیونکہ ایک کے مرنے کے ساتھ پورے گھر والے نہیں مر جاتے، ان کی ضروریات تو اسی طرح چلتی ہیں، وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ میں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بچوں کے روزگار، ان کے بیویوں کے مسائل، اور پھر بیٹیاں ہیں تو ان کی شادیوں کا، یہ سب یہ 3 لاکھ میں، 2.5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اصل ضروری چیز وہ ہے کہ جو آدمی دھماکے کا یا دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، اس کے گھرانے کے لیے آپ نے کیا کیا اور وہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ دکھ درد کے ماروں سے میرا ذکر نہ کرنا، گھر جاؤ تو پیاروں سے میرا ذکر نہ کرنا، وہ ضبط نہ کر پائیں گے آنکھوں کے سمندر، وہ ضبط نہ کر پائیں گے آنکھوں کے سمندر، گھر جاؤ تو یاروں سے میرا ذکر نہ کرنا۔ آئیے ناظرین، محمد علی کے دوستوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد علی کے یار، اس کے دوست اپنے یار کو کیسے یاد کر رہے ہیں۔ ہم اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے اور زندگی کی تقریباً 25 سال ہمارے ساتھ گزرے ایک ساتھ۔ محمد علی کی زندگی بچپن سے داستان، غموں کی داستان ہے۔ وہ 5-6 سال عمر کے تھے جب ان کے والد وفات پا گئی، اور جب انہیں جاب مل گئی تو بڑا خوش تھا کہ حالات چینج ہوں گے۔ جب میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے بھی پڑھا ہے اور مجھے جاب بھی مل گئی ہے تو انشاءاللہ اب زندگی بدلے گی، لیکن اس نے جامع شہادت نوش کیا، اور میں اس کی یہ آخری الفاظ کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 15 دن بعد ہماری ٹریننگ ختم ہوگی اور پھر آئیں گے اور بچوں کے لیے اکٹھی شاپنگ کریں گے۔ ان کے بچے یہ آج سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ابو کا کیا ظلم تھا، کیا گناہ تھا کہ ان کو بے گناہ قتل کیا گیا۔ بہت بڑا غم ہے، ایک ان کے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس کو انہیں چھوڑے، وہ بھی اس کو دیکھ کے ہمیں بہت یاد آتی ہے۔ میں ڈیوٹی میں تھا ادھر کوہستان میں، تو تقریباً 9 کے 10 بجے تھے، مجھے فون آئے تھے، بتایا کہ اس طرح واقع ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، محمد علی کے بھائی احمد علی سے ملتے ہیں، جو بلا ناغہ ان کی 5 کمسن بچیوں کو لے کر ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ بلا ناغہ۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو سارا ہماری ذمہ داری جو تھی خاندان کی وہ میرے بڑے بھائی پر آئی، محمد علی پر۔ پھر ہماری ماں نے محنت مزدوری کی اور ہمیں پڑھایا لکھایا۔ اس کے بعد پھر اس کو پولیس میں نوکری مل گئی، یہ 2012 میں، اور 9 مئی کو سب جیل بٹاگرام میں بھرتی ہوئے اور ٹریننگ کے لیے 1 جون لاہور چلے گئے۔ لیکن جب وہ تقریباً انہوں نے 1 ماہ گزارا لاہور میں تو جمعے کے دن واپس آئے، جمعہ ہفتہ اور اتوار، اور گھر میں گزارا، اور اتوار کی شام دوبارہ لاہور کے لیے نکل گئے۔ اور اس کے تقریباً 3 دن بعد، یہ جمعرات کی صبح تھی، میرے چچا زاد بھائی نے مجھے کال کیا کہ لاہور ٹریننگ سینٹر میں کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ زخمی ہیں اور کچھ شہید ہو گئے ہیں۔ جب میں نے ان کا نمبر ڈائل کیا تو رنگ جا رہی تھی، میں خوش ہوا، میں کہا دل میں کہ چلو رنگ تو جاری ہے، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، زخمی ہوں گے۔ لیکن ان کا ایک ساتھی تھا، عنایت شاہ نام ہے اس کا، وہ ہمارے ایک گاؤں کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ عنایت شاہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے مجھے صاف صاف بتایا کہ محمد علی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ میرا بھائی تو بہت عظیم انسان تھا، وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ تم کسی بات کی پرواہ نہیں کرو، بس جب تک میں ہوں تو اپنی تعلیم کرو، شوق سے اپنی تعلیم جاری رکھو، اور انشاءاللہ یہ جو برے دن ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ حکومت وقت سے صرف یہ گلہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر یہ روز روز بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، یہ کب تک یہ چلے گا؟ آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے، ان کی گناہ کیا ہے؟
ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام متاثرین. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. وسیع شاہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.